کہاں آپ پیدا ہوئے؟ میں فیڈرل بیریا بلاک 6 میں پیدا ہوا. فیملی میں بھی آپ کے سیاست سے وابستہ ہیں؟ میں پہلا جو ہے نا خاندان کے اندر انسان ہوں جس نے سیاست جوائن کی. آپ نے نام لیا عزیز آباد یعنی کہ 90 کا بھی جو گڑھ ہوا کرتا تھا MQM کا. اس حلقے میں MQM تھی، ٹھیک ہے، اب نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جس جذبے کے ساتھ، جس پاور کے ساتھ اتری ہے کراچی سینٹرل میں، ہر جگہ صرف تیر اور تیر کی آوازیں ہیں. السلام علیکم، پوڈ کاسٹ ہم اور آپ میں خوش آمدید. میرا نام علی سرور ہے اور آج ہم جس بات کر رہے ہیں جس پرسنالٹی سے، وہ NA 248 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگی کر رہے ہیں. کراچی سے ظاہر ان کا تعلق ہے. بیسیکلی بیک گراؤنڈ اگر میں اپنے تعارف کراؤں اپنے معزز مہمان کا، تو ایجوکیشن تعلیم سے تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے تعلیم کے حوالے سے. اور تعلیم ہی ظاہر ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کا نظام درست ہوگا، تعلیم کے حوالے سے کام ہوگا تو پاکستان بھی آگے جائے گا، پاکستان کا مستقبل بھی بہتر ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان کینڈیڈیٹ ہیں NA 248 سے محمد حسن خان. بہت شکریہ حسن خان، آپ تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے حسن یہ بتائیے گا کہاں آپ پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کیا آپ نے؟ السلام علیکم، میرا نام حسن خان ہے. میں فیڈرل بیریا بلاک 6 میں پیدا ہوا. نوز ہاسپٹل ہوتا ہے ادھر، بڑا مشہور میٹرنیٹی ہاسپٹل ہے، اور ادھر ہی سے ہی میں نے اپنی لائف کنٹینیو کی. ادھر ہی اسی علاقے کے اندر بڑا ہوا. ادھر کی مسجد ابراہیم، ادھر ہی کرکٹ کھیلنا، ادھر ہی ایک مینا بازار کے اندر ادھر کی لسی پینا، دھم تل میں ادھر ناشتے کرنا. تو اسی لوکیلٹی میں آئی گرو اپ اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی او لیولس. پھر میں نے A لیولس کیا اپنا سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول سے. اٹس اے مشنری اسکول. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو University College London for my bachelor's in mathematics with economics, and then after completing my bachelor's from London I went to University of Cambridge for my master's in mathematics. بس جیسے ہی 2012 میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, I came back and then I started serving the residents of Karachi through my educational platforms. اور اچھا، اس میں حسن یہ بتائیے کہ کیا بچپن سے سوچ لیا تھا جب تعلیم آپ حاصل کر رہے تھے کہ مجھے تعلیم کی شعبے میں ہی خدمات انجام دینی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، بہتری کی طرف جانا ہے، یا اس بچپن میں کچھ اور سوچا ہوا تھا کہ بڑا ہو کر مجھے کچھ اور بننا ہے؟ دیکھیں، جو میرا ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ، وہ پچھلے 42 ایئرس سے رن کر رہا ہے. میری عمر بھی اتنی نہیں ہے جتنے پرانے ایجوکیشنل سیکٹر جو میرا اسکول ہے وہ رن کر رہا ہے. انفیکٹ میں پیدا بھی اسکول میں ہی ہوا. تو نیچے ہمارے ریزیڈنس تھا، گراؤنڈ +1 تھا، تو اوپر میرے ڈیڈ نے 5 کمروں سے اسکول شروع کیا، اور آج ماشاء اللہ سے اس کی 35 کیمپسز ہیں تھرو آؤٹ کراچی. تو وائل گروئنگ اپ مجھے یہ پتہ تھا کہ آئی ول بی مینیجنگ دا اسکولز اینڈ آئی ول بی رننگ اسکولز. تو اسی طریقے سے میں نے اپنی جو ایکسپیرینس ہے اسی طریقے سے اپنا اسکل سیٹ میں نے ڈیولپ کیا. اور پھر جیسے ہی اس قابل ہوا کہ میں اپنے پیرنٹس کا شولڈر ٹو شولڈر میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے کام کر سکوں ان کے ساتھ، تو میں فیلڈ میں آ کے میں نے پھر اپنی سروسز دینا شروع کر دی. اچھا، گھر میں کتنے فیملی ممبرس ہیں جن کے حوالے سے آپ کے بہن بھائی، اور سب کا تعلق ایجوکیشن سے ہی ہے یا مختلف شعبہ جات میں ان کا اپنا کام ہے اور وہ خدمات انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے موم اور ڈیڈ ہیں. مائی ڈیڈ از دا چیئرمین آف schools and my mom is the Happy Palace Grammar School. Yes. My mom is the chairperson. تو mom HR department دیکھتی ہیں, dad looks into finance. پھر I have 2 brothers, Akhtar Khan and Faizan Khan. Akhtar Khan is a barrister. He's done his law degree from University of California, Berkeley. And Faizan is an economist and an educationist as well. He did his degrees from King's College London and University College London in education. تو ہم لوگ پورا ایک ایجوکیشنل اورینٹیڈ فیملی، اور ہم پانچوں اسی فیلڈ میں بلانگ کرتے ہیں، اور ہم اسی اسکولس کو ہم رن تھرو کر رہے ہیں، اسی کو ہم مینیج کر رہے ہیں. ان کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، ان کی پلاننگ، اسٹریٹجک پلاننگ، بزنس ایکسپینشن، کس طریقے سے ہم اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس کو انہانس کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم 21st سینچری اسکلز انکلکیٹ کر سکتے ہیں، ایکسپیرینشیل لرننگ لا سکتے ہیں، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ انکوپریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ وی نیڈ ٹو لک فارورڈ، وی نیڈ ٹو لک وے اہیڈ، اور ہماری دنیا کے تمام ممالک ہم سے کافی آگے بڑھ چکے ہیں. تو ہمیں جو اپنی ایجوکیشن ہے اس کو ایک نیا پیراڈائم دینا ہے ان کو، ٹھیک ہے. تو اسی کاوشوں میں ہم لگے ہوئے ہیں اور اس کو ہمارا فوکس ہے. اچھا، میتھمیٹکس میں ظاہر ہے آپ نے کیا، اور اس کے بعد آپ یہاں آئے 2012 میں واپس، اور پھر یہ ظاہر ہے ایجوکیشنل سسٹم ایک الگ ہے، اس کو نظام میں بہتری لانا چاہتے ہیں آپ. تو یہ کب سوچا آپ نے کہ مجھے سیاست میں بھی آنا چاہیے اور سیاست میں شامل ہو کر شاید بہتر زیادہ خدمت کر سکوں گا ایجوکیشن کے حوالے سے، یا بہتری لا سکوں گا؟ دیکھیں، جب میں ایجوکیشن سیکٹر میں ہوں تو میں ایک سرٹن لوگوں کو خدمت کر سکتا ہوں،
ٹھیک ہے. میں نے ریئلائز کیا ہے کہ ایجوکیشن شوڈ ناٹ اونلی بی کنفائنڈ ٹو سرٹن فیملیز اونلی. اس کا ایک براڈر ریچ ہونا چاہیے. اراؤنڈ 22.8 ملین اسٹوڈنٹس ہیں, چلڈرن ہیں ان پاکستان میں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میسو کوانٹٹی آف چلڈرن جن کو اسکول کی بیسک چیزیں ہی نہیں موجود ہیں, ان کو سرو کرنا, آئی تھنک اٹس مائی رسپانسبلٹی. اب میں نے اتنی ایکسپیرینس گین کر لیا ہے کہ میں اسکولس کو مینیج کر سکتا ہوں, میں ایجوکیشن سیکٹر میں ریفارمز لا سکتا ہوں. اور یہ اسی صورت پہ پاسبل تھا کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروں. اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ اولڈسٹ ڈیموکریٹک پارٹی ہے پاکستان کی. اس کی سینٹر لیفٹ کی پالیسیز ہیں, ان کی پروگریسو اور ڈیولپمنٹ کے اوپر ان کی کافی ان کی جو نا خدمات ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ویژن چیئرمین بلاول صاحب کا آپ کو پتہ ہے اٹس ایگزامپلری. اچھا, نہیں میں اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھا کہ اتنی ساری بظاہر کراچی میں بھی پورے پاکستان میں سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور آپ بھی یہیں پلے بڑے ہیں, یہاں پیدا ہوئے, اور ظاہر باہر سے تعلیم لے کر کے واپس اسی لیے آپ آئے, خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے وطن کی, شہر کی خاص طور پر. تو اتنی ساری پارٹیز میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ دیکھیں, آئی کین ریلیٹ ود چیئرمین بلاول بھٹو صاحب. ٹھیک ہے, وین آئی واز ان کیمبرج ہی واز ان آکسفورڈ. ٹھیک ہے, ہمیں سب نیوز ملتی تھیں کہ آکسفورڈ یونین میں یہ ہو رہا ہے, اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اس قسم کے چیئرمین صاحب یہ ان جو ہے اپنی اسٹڈیز کر رہے ہیں, اپنی یہ کر رہے ہیں. تو ادھر سے ہی مجھے انسپریشن ملنا شروع ہوئی. پھر دین آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈیئنگ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ہی گیو اس دا کانسٹیٹیوشن. پھر آئی اسٹارٹ اسٹڈیئنگ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ. So she had an immense she was a world leader. ٹھیک ہے, the first woman prime minister of Pakistan and the first Muslim leader. تو ان کی جو جرنی ہے, اور اب کیونکہ obviously آپ کو پتہ ہے کہ we are young individuals, ہماری ایک نئی سوچ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ ایک نیچرلی ہماری جو ایک بانڈنگ ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ ہے, اور انہی کے ساتھ ہمیں اپنا سفر آگے رکھنا ہے اور انہی کی بازو مضبوط کرنے ہیں ہمیں. اچھا, فیملی میں بھی آپ کے سیاست سے وابستہ ہیں والدین اور دیگر بہن بھائی بھی, یا صرف آپ ہی اس طرف آئے ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں سیاست کو وقت دوں گا؟ میرے خاندان میں کسی نے آج تک سیاست جوائن نہیں کی. میں پہلا جو ہے نا خاندان کے اندر انسان ہوں جس نے سیاست جوائن کی, نوجوان انسان ہوں, اور اس کو بہت ہی کم عرصے میں نیشنل اسمبلی کا ایک ٹکٹ ملا, اور مجھے اس قابل سمجھا گیا کہ میں پارٹی کی ریپرزنٹیشن کر سکوں اس علاقے میں جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے الگ ڈائنامکس ہیں. ہاں, میں چاہتا ہوں اب اس علاقے پہ بھی تھوڑی سی ہم بات کر لیں, کیونکہ آپ سیاسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں 248, اور اس میں بلکہ آپ خود بتائیے اس میں کون کون سے علاقے شامل ہیں, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں یہ بہت زیادہ کراچی کا فیمس علاقہ ہے جہاں سے آپ کو ٹکٹ دیا گیا, اور پارٹی نے ظاہری ذمہ داریاں کچھ دیکھتے ہوئے آپ کو دی ہیں. یقینی طور پر آپ کے اندر جو پوٹینشیل موجود ہے انہوں نے دیکھا ہوگا آپ کے اندر یقینی طور پر, جب جا کے ظاہر ٹکٹ دیا آپ کو نیشنل اسمبلی کے لیے. اور نوجوانوں کی ضرورت ہے پاکستان کو, ظاہر ایسے نوجوانوں کی, ینگ بلڈ کی, جو آگے جائیں اور بہتر انداز سے بات بھی کر سکیں اور عام لوگوں کا پیغام بھی پہنچا سکیں. پھر قانون سازی بھی ظاہر اسی حوالے سے ہوتی ہے. کون کون سے علاقے شامل ہیں 248 میں جہاں سے آپ کو ٹکٹ ملا ہے؟ دیکھیں, میرا جو کانسٹیٹیوئنسی ہے وہ ون آف دا بگیسٹ کانسٹیٹیوئنسیز ہے کراچی کی. ٹھیک ہے, بلکہ انفیکٹ مجھے لگتا ہے کہ ون آف دا بگیسٹ کانسٹیٹوئنسیز ان پاکستان ان ٹرمز آف پاپولیشن ڈینسٹی, ان ٹرمز آف دی ایریا. تو اس کے اندر کچھ علاقے لیاقت آباد کے, فیڈرل بی ایریا, شریف آباد, عزیز آباد, ایف سی ایریا, انچولی, گلبرگ, تھوڑا سا علاقہ نیو کراچی کا, عزیز آباد, رحیم آباد, کریم آباد. سو یہ سارے جو پاکٹس ہیں یہ سب میرے کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں. 248 میں شامل ہیں, اور آپ نے نام لیا عزیز آباد, یعنی کہ 90 کا بھی جو گڑھ ہوا کرتا تھا MKM کا, جی جی, اور وہاں سے یہ مین سیٹ ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں MKM کی جانب سے ان کے سربراہ کہہ لیجیے کنوینئر ڈاکٹر خالد مغل صدیقی صاحب موجود ہیں. بالکل. اچھا, تو اس کو ظاہر ذمہ داری ہے آپ کے اوپر, اور بڑی بہترین اب تک کی مہم چل رہی ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے آپ کو, ظاہر میڈیا کور بھی کرتا ہے اس کو. تو کتنے ہوپ فل ہیں, اور خاص طور پر اس اگر میں بات کروں کانسٹیٹوئنسی کی, اس میں کون سے مسائل ہیں جن کو لگتا ہے آپ کو کہ ان پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اس حلقے میں MKM تھی, ٹھیک ہے, اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اس بار پاکستان پیپلز پارٹی جس جذبے کے ساتھ, جس پاور کے ساتھ اتری ہے کراچی سینٹرل میں ڈاکٹر عاصم حسین کی لیڈرشپ کے اندر, تو وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پورے علاقے کو ترنگے پیپلز پارٹی کے جھنڈے سے ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے. ہر جگہ صرف تیر اور تیر کی آوازیں ہیں, اور سب میرے, اور آپ یقین کریں ہم کراچی کو اس بار ہم سب سے بڑی جماعت بننے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بننے جا رہی ہے.
اچھا وہ اس لیے بول رہے ہیں آپ سب سے بڑی جماعت کے صوبائی اور نیشنل سطح پر، حالانکہ بلدیات میں آپ کا میئر آیا اور سب سے بڑی جماعت ثابت کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، ڈپٹی میئر آپ کا ہے یہاں پر. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے تھے تو اسی علاقے میں خاص طور پر جتنے بھی علاقے آپ نے گنوائے ہیں این 248 میں جو آتے ہیں، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بیسک ایشوز ہیں. میں سب سے مل رہا ہوں آج کل، کانسٹیٹوئنسیز میں جا رہا ہوں، ڈفرینٹ ریزیڈینشیل کمپلیکسز میں جا رہا ہوں، ڈفرینٹ کارنر میٹنگس کر رہا ہوں، ریلیز نکال رہا ہوں. تو میں نے عوام سے میں کنیکٹ کر رہا ہوں اور ہارٹ ٹو ہارٹ ہماری کنیکشن چل رہی ہے. تو ان کے جو بیسک مسائل ہیں وہ ایک تو پانی کا ہے، ایک گیس کا ہے، جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اسٹریٹ کارپیٹنگ کے ایشوز ہیں، تھوڑے جگہوں پہ اسٹریٹ لائٹس کا ایشو ہے، پھر اس کے بعد میں تھوڑے بہت کرائم ریلیٹڈ ایشوز ہیں. تو یہ سارے بیسک ایشوز ہیں جو آرام سے ریزالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس بار میئر آفس بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، چیف منسٹر صاحب بھی اب جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ سارے مسئلے ہیں جو ڈویبل ہیں، ایسے کوئی ایشو نہیں ہے جو ہمیں لگے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. صرف انٹینٹ چاہیے، اچھا انٹینٹ، اچھے گڈ انٹینٹ چاہیے کہ ہم اس کو پاسبلٹی کو ریالٹی میں کنورٹ کر سکیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو سلوشن اورینٹیڈ ہے اور وہ ان ایشوز کو ریزالو کر سکتی ہے. اور یہ کس طرح یقین دلانے میں آپ کامیاب ہوں گے لوگوں کو، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ایم کیو ایم تھی، پیپلز پارٹی ہے، تو لوگوں کو آپ جس طرح باہر نکل رہے ہیں، جو کمپین میں آپ کو لوگ ملتے بھی ہیں، ظاہر نوجوان لڑکے لڑکیاں بزرگ بھی ان کی ملاقاتیں آپ سے رہتی ہیں، کیا اب تک کا رسپانس ہے آپ کو؟ دیکھیں بہت بریلینٹ رسپانس. یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ دی اماؤنٹ آف لو جو مجھے مل رہا ہے لوگوں سے. ایک تو ایز اے یوتھ، ایز اے نوجوان، ایز اے سمبل آف پروگریسو پاکستان. دوسرا یہ کہ میری ایجوکیشنل جو میری سروسز ہیں دیٹ از ویری ہیلپنگ می آؤٹ ایز ویل، کیونکہ لوگوں نے پورے علاقے کے کانسٹیٹوئنسی نے مجھے دیکھا ہے اتنے عرصے سے کہ میں کس طریقے سے تعلیمی شعبے میں لوگوں کی خدمت انجام کروں، ویری گیونگ کوالٹی ایجوکیشن ٹو اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس. اس کے علاوہ دیکھیں اب لوگ جو میری کانسٹیٹوئنسی کے دے ڈن ود پالیٹکس آف ہیٹ اینڈ ڈیوائڈ. ٹھیک ہے، ان کو نہیں چاہیے لسانیت کے نام پہ ووٹ، ان کو جو نہ اس قسم کی زبان کے بیس پہ یا ایتھنیسٹی کے ڈیوائڈ پہ، نہ ان کو ایسے لوگ چاہیے جو مذہب کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں. اب آل دے وانٹ از پیپل جن کے پاس اختیار ہو اور جو کام کرنا چاہتے ہوں اور وہ پاکستان کی بات کرتے ہوں، وہ ایک یونٹی کی بات کرتے ہوں، وہ ریزالو کی بات کرتے ہوں. تو باقی ساری پارٹیوں کو میری کانسٹیٹوئنسی نے انشاءاللہ رد کریں گی، ٹھیک ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتائیں گی. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے خاص طور پر اس میں کسی ایک قوم کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، بلکہ پاکستانیت کی بات ہونی چاہیے. وہی یہی پیغام لے کر کے آپ جو گئے ہیں 248 سے 248 کے اس کے امیدوار بھی ہیں آپ کو. اچھا آپ کو یہ کس حد تک بینیفٹ مل رہا ہے اس بات کا کہ آپ ایک پاکستان کے خاص طور پر سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اس کے معروف ظاہر ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ تعلیم سے وابستہ ہیں، آپ کے ظاہر اسکول کا کردار ہے کراچی میں، لوگ جانتے ہیں اس کی کوالٹی ایجوکیشن کو، اس سے کتنا آپ کو ہیلپ مل رہی ہے؟ دیکھیں کافی اچھی ایک لوگ کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں پہلے سے، تو ان کو پتہ ہے کہ میری ڈیڈیکیشن اور انٹیگریٹی کتنی امپورٹنٹ ہے میرے لیے. ٹھیک ہے، اور جو میرا پروفیشن ہے ایجوکیشنسٹ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنی ذمہ داری والا کام ہے کہ میں 1.5 سال سے لے کے 18 سال کے بچوں کی فیوچر، ان کی نرچرنگ، ان کی ہر ایک ایسپیکٹ آف ایجوکیشن پہ میرا خاص طور پہ فوکس ہے. تو اس سے مجھے کافی ایک اچھا ایک رسپانس ملا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ میں آؤں اور ان کی نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن کر سکوں اور میں رول ماڈل بن سکوں باقی اسٹوڈنٹس کے جو میرے انسٹیٹیوشنس کے امبریلا میں پڑھ رہے ہیں اور بیونڈ دیٹ ایز ویل. تو مجھے کافی ایز این ایجوکیشنسٹ مجھے اچھی پذیرائی مل رہی ہے. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اب اسی طریقے سے ہم ایک اس میں ایک نئی جان اس حلقے میں نے ڈال دی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے چنا ہے اس حلقے کے لیے. تو اس سے بھی کافی دونوں کی سمبیوٹک ریلیشن شپ of Happy Palace Group of Schools and Pakistan People's Party will create an enormous sort of wonderful feedback, اور جو ripple effect ہوگا اس کا I'm hoping that it will get converted into good votes and then Pakistan People's Party جیتے گی انشاءاللہ. اور پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام باتوں سے فائدہ پہنچے گا آپ کی پارٹی کو. بچہ آپ نے بات کی رول ماڈل کی، تو بچپن میں آپ کے کون سے رول ماڈل تھے؟ کن کو دیکھا کرتے تھے؟ کون سا ایڈمائر کرتے تھے آپ لوگ؟ کن کو پسند کرتے تھے؟ کوئی کھلاڑی اس طرح کے، کوئی اداکار جیسے ہوتا ہے بچپن میں؟ آپ کو کیا کون سے کھیلوں کا زیادہ شوق تھا اور کس میں زیادہ نصاب کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں ظاہر حصہ لیتے ہوں گے آپ؟ بالکل بالکل. دیکھیں when I was growing up I was a very studious kind of a person. I was very پڑھائی oriented, right? تو پڑھاکو بچے جسے کہتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. So I was inspired by Stephen Hawking, ٹھیک ہے, and he was when I was studying at Cambridge he was alive.
ٹھیک ہے. ان کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ان کے ایسٹرو فزکس کے اندر اور اس کے اندر کافی ان کے جو ہے نا وہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اوبیسلی ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, جو رحمت للعالمین, ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی سے. پھر ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح, ٹھیک ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیز بین این امیزنگ انسپریشنل لیڈر. ان کا بھٹوازم کا جو نعرہ ہے, ان کی کانسٹیٹیوشنلزم ہے, ان کی جو سوشلزم کی پالیسیز ہیں, ان کی جو ایگیلیٹیرین پالیسیز ہیں جس میں وہ عوام, غریب عوام کی بات کرتے ہیں اور ان کو اپلفٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہی واز اے ٹرو انسپریشن فار می. دین آئی سو بینظیر بھٹو صاحبہ during the 90s bringing a very new and very educated face to Pakistan. And then when I was at university, I was following Chairman Bilawal Saab, and I used to obviously follow his every action, every unka, اور ایز اے فارن منسٹر ہی ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. آپ کو یقین کریں کہ 2018 کے بعد جو ہماری فارن پالیسی کے اندر ڈیزاسٹر آیا, چاہے وہ سعودی سے ریلیشنشپ خراب ہوئے ہیں, چاہے وہ US سے ہوئے ہیں, ان سب کو مینڈ کرنا, پاکستان کو واپس سے اپنے صحیح مقام پہ اس کو ایک گلوبل اسٹیج پہ لے کر آنا, دس واز آل کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین بلاول بھٹو. بلاول بھٹو زرداری صاحب کریڈٹ جاتا ہے وزیر خارجہ کے طور پر جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو آئسولیشن میں چلا گیا تھا پاکستان, اور وہ جب آئے 16 ماہ کے لیے, تو جتنے ممالک کا انہوں نے سفر بھی کیا اور جس طرح کی باتیں کی, پاکستان کا ظاہر امیج بہتر انداز سے کرنے کی اپنی ظاہر خدمات کی, اور اس کا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو. اچھا نہیں, بچپن میں میں اس لیے چاہ رہا تھوڑا سا ضرور آپ سے بات کروں. آپ نے کہا کہ پڑھاکو بچے تو تھے ہی آپ, لیکن کہیں نہ کہیں کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, اسکواش, کچھ نہ کچھ تو کھیلتے ہوں گے. زیادہ دلچسپی کس میں تھی آپ؟ دیکھیں, I played cricket while growing up, table tennis, ٹھیک ہے, and اس کے علاوہ I wasn't into video games a lot. لیکن I think cricket is something which I played a lot, and I was a part of a UCL cricket team as well. ٹھیک ہے, and I won lots of trophies against different universities too. So that was a sort of a passion کے in terms of playing cricket. کون سا کھلاڑی پسند تھا جس کے ایڈمائر کرتے اس زمانے میں آپ کی, یار یہ ہے شاہد افریدی, وسیم اختر؟ پرسنلی آئی تھنک محمد یوسف یوہانا, جو پہلے پھر محمد یوسف ہو گئے. ان کی جو اسٹروک, ان کی جو کامنس تھی, ان کی جو اسٹائل تھا, ٹھیک ہے, دیٹ ریئلی انسپائرڈ می. جو ان کے جو کلاسیکل شاٹس تھے. پھر اس کے بعد محمد حفیظ واز اے ویری, پروفیسر صاحب, ہی واز اے ویری برلینٹ, ہی واز اے تھنکر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس لیے پسند آیا آپ کو, پروفیسر بھی کہتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد اوبیسلی شاہد افریدی صاحب کی جو ایک وگر اور ان کی انرجی تھی, جس میں وہ شاٹس لگاتے تھے اور مطلب ہی واز آلویز کیپٹ اس آن آور ٹوز. ٹھیک ہے, اس کے بعد ناؤ بابر اعظم از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. ہی از دا نمبر 1 ODI کرکٹر ان دا ورلڈ, اور ان کی ایک اپنی کلاس ہے, اتنی اپنی ورلڈ کلاس ان کی کرکٹ ہے. تو these are the personalities which I sort of, and then obviously Shoaib Akhtar, I grew up watching him as well. Rawalpindi Express, فل اسپیڈ کے اندر جو ہے نا بال کروایا, سب سے زیادہ دنیا کے سب سے تیز ترین بالر. بالکل. اچھا, آپ اتنا ماشاء اللہ کرکٹ پہ بھی اتنا لگاؤ تھا آپ کو, تو کیا ضرورت ہے ایجوکیشن کی طرف یا سیاست کی طرف آنے کی؟ کھیلتے کودتے آرام سے, اس طرح ہم بچوں کو شوق ہوتے ہیں کہ کھیل میں بھی کوئی نام بنا لوں, میں ٹیم میں چلا جاؤں گا شامل ہونے کے لیے. بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ نوجوان بچے بچیاں بھی, اور وہ کھیلنا چاہتے ہیں, اسی میں بھی نام بنانا چاہتے ہیں. آپ کے ذہن میں نہیں آیا کبھی خیال کہ اسی کو میں پروفیشنل انداز سے کھیلوں؟ دیکھیں, بچپن سے ہی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اسکول کے اندر ہی پیدا ہوا, ٹھیک ہے, تو بچپن سے ہی میری اورینٹیشن یہی تھی کہ جیسے میرے ماں باپ باقی بچوں کو نرچر کر رہے ہیں, ان کی ایجوکیشن کے اندر خدمات کر رہے ہیں, تو مجھے بھی آگے جا کے یہی کرنا ہے, اور میں اپنے ماں باپ کا بازو بننا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ مائنڈ مطلب بچپن سے بنا ہوا تھا؟ بچپن سے بنا تھا, اور میں گھر والوں نے فورس تو نہیں کیا؟ نہیں, فورس نہیں کیا, لیکن مجھے اپنی احساس ذمہ داری پہلے سے ہی تھی, کیونکہ میں سب سے بڑا بیٹا تھا. ٹھیک ہے, اور مجھے وہ چاہتے تھے کہ میں جیسے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آؤں تو میں پھر اسکول کو جوائن کروں, اور اس کے اندر اپنی جو انوویشن ہے, اپنی جو ویژن ہے, اس کو میں اسکول کے اندر امپلیمنٹ کر سکوں. تو یہی میں نے کیا, اور آج ماشاء اللہ سے وی ون آف دا ٹاپ اسکولز ان کراچی. ٹھیک ہے, اینڈ وی آر لوکنگ ٹو ایکسپینڈ ایلسویئر ایز ویل نیشن وائڈ. سو اٹس, اور یہ بہت اچھا سوشل کام ہے. آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز این ایجوکیشنسٹ. میرے لیے بچوں کا ویلفیئر, ان کے ایک ایک بچہ جو میرے اسکول میں پڑھتا ہے وہ میرا بچہ ہے, اور وہ اسی طریقے سے میں ان کو آئی ڈونٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ ود ریگارڈس ٹو ان کی کوئی بھی انیشیٹیوز ہوں, جو ان کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو, ان کی فزیکل ویل بینگ ہو, ان کی ایکیڈیمک ویل بینگ ہو, ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں. اور یہ ثبوت آپ کسی بھی میرے لاکھوں پیرنٹس ہیں جو کراچی میں ہیں, اور ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میری ڈیڈیکیشن اور انٹیگریٹی کیسی ہے. اچھا, کوالٹی ایجوکیشن کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں, یہ کیوں ایسا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار سرکاری اسکولوں میں شاید کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے, یا پرائیویٹ اسکولس بھی جب آئے تو کہا گیا کہ جی
یہ کچھ پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں جہاں کوالٹی ایجوکیشن مل سکتی ہے, کچھ میں نہیں مل سکتی. بیسیکلی کوالٹی ایجوکیشن ہے کیا؟ دیکھیں, کوالٹی ایجوکیشن مینس کہ جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ کانسیپٹس دیں ہم ان کو, رادر دین روٹ لرننگ. ٹھیک ہے, ہم ان کو 21st سینچری ڈیجیٹل اسکلز ان کو انکوپریٹ کر سکیں. ہم ان کو ٹیچرز اتنے اچھے ہم دے سکیں ان کو جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کی اچھی, ان کے انالیٹیکل اسکلز اچھی بن سکیں, ان کی انفرنس اسکلز اچھی بن سکیں, ان کی کرٹیکل تھنکنگ اچھی بن سکے, ان کی پرابلم سالونگ اسکلز ان کی اچھی بن سکیں. تو یہ سب اسپیکٹس ہیں جو آگے جا کے کام آئیں گی بچوں کو. تو گورنمنٹ اسکولس کے دیکھیں کافی ہمیں گورنمنٹ اسکولس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے, اس میں مزید IT لیبس بنانی ہے, انشور کرنا ہے کہ جو ٹیچنگ فیکلٹی ہم ہائر کر رہے ہیں اسکولس کے اندر وہ اپ ٹو دا مارک ہو, ان کی پراپر ان کی کوالیفیکیشنز ہو, اور وہ اپنی پنکچویلٹی اور میک شیور کریں کہ وہ موجود ہوں, بچوں کو پڑھائیں. تو یہ پورا ایک انوائرمنٹ ہے, ایک پورا ایک سائنس, ٹھیک ہے, کہ کس طریقے سے ایک اچھا سکسیزفل ایجوکیشنل آرگنائزیشن رن ہو سکتی ہے. تو جی نہیں, میں اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ظاہر بچپن میں, ظاہر بڑے گھر کے بیٹے, آپ نے کہا کہ میں بڑا ہوں گھر میں, اس لیے والدین کی ذمہ داریاں, پھر آپ کو اندازہ بھی تھا خود ہی کہ مجھے ہی سنبھالنا ہے سب کچھ کو, ظاہر اس کو لے کر کے آپ آگے بھی چلے. تو کوئی اس زمانے کے کچھ واقعات یاد ہیں جس سے لگتا ہو آپ کو کہ یہ انہوں نے بڑا میری زندگی بڑا اثر ڈالا ان واقعات نے جب میں چھوٹا تھا, جس کی وجہ سے مجھے اس طرف بڑا اچھا لگا آ کر بھی, اور میں پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ یہ کچھ کروں گا؟ کوئی اس طرح کا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ دیکھیں, کیونکہ میں اسکول کے اندر ہی گرو اپ ہوا, تو آپ یقین کریں صبح 7 بجے کا جو گھنٹہ بجتا تھا وہ ہی مجھے جگاتا تھا. ٹھیک ہے, پھر بچوں کے ریسس ہوتا تھا, ریسس ہوتی تھی, بریک ٹائم ہوتا تھا, تو وہ ہمارے ہی گھر میں ہی ہو رہی ہوتی تھی ریسس. پھر کینٹین بھی ہمارے گھر میں ہی بنی ہوتی تھی. پھر ٹیچرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر بچپن سے ہی جو آفس بنا ہوتا تھا اسکول کا, اسی میں میں بھی پڑھ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو پورا ایک چائلڈہڈ ہی میری جو نا ایک امرسو ایک ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں ہی گرو اپ ہوا ہوں میں. تو وہ میرے خون کے اندر, آپ یقین کریں, اٹس ان مائی بلڈ, ایجوکیشن از ان مائی بلڈ. ٹھیک ہے, اینڈ اسی طریقے سے مجھے ہر مومنٹ کے اوپر میں دیکھتا تھا میرے موم اور ڈیڈ کتنی کاوشات کر رہے ہیں, ایک لمحہ ان کی ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم بچوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم ان کی پڑھائی سے اچھی کر سکتے ہیں, کیسے ان کے رزلٹ اورینٹیڈ ہم کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اسپورٹس ڈیز مینیج کریں, آرٹ اور تھیٹر ہم انکلکیٹ کریں اپنے کریکولم کے اندر, کس طریقے سے ہم روبوٹکس کو انٹروڈیوس کریں. تو یہ سب چیزیں آئی ہیو سین ایوری تھنگ گروئنگ اپ, اور یہ کافی اس کا امپیکٹ تھا میری زندگی کے اندر. ان چیزوں کا امپیکٹ پڑا آپ کی زندگی میں ہمیشہ سے. اچھا, بیک ٹو پولیٹیکل حوالے سے تھوڑی سی بات ضرور کریں ہم, کہ آپ نے خود کہا کہ جو جس جگہ سے آپ کو ٹکٹ ملا ہے یہ, اور آپ کو پارٹی نے ظاہر ہے یہ بڑی ذمہ داری دی ہیں آپ کو, اور پوٹینشیل ہے, تو اس لیے آپ کو اینڈ 248 کے لیے انہوں نے ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ کی, اور بڑا اہم علاقہ ہے یہ. جس طرح میں پھر کہوں کہ عزیز آباد اور سارے علاقے وہ ہیں جو گڑھ سمجھے جاتے تھے ایک زمانے میں ایم کیو ایم کا, اور آپ نے خود کہا کہ آپ جس طرح باہر نکل رہے ہیں تو بڑا زبردست فیڈ بیک آپ کو مل رہا ہے وہاں پر. اچھا, اب تو یہ باتیں آپ باہر نکلتے ہیں جب اپنی مہم چلانے کے لیے, اب تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں کہ جی یہ سندھی تھا, یہ مہاجر تھا, یہ پٹھان تھا. اب صرف لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی مسائل حل ہونے چاہیے, جو بھی ہو شخص ایماندار ہو, کام کرنے والا ہو, جس پر ہم امید ہو گئی کر لیں. بالکل. دیکھیں, یہ چیزیں سب بہت پرانی سیاست رہ گئی ہے کہ ہم کسی کی زبان کے لحاظ سے یا کسی کے علاقائی لحاظ سے ہم ان کو ڈیوائڈ کریں. ہم صرف کراچی کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس میں مائنورٹیز بھی ہیں, اس کے اندر ہماری وومن ریپرزنٹیشن بھی ہے, اس میں یوتھ بھی ہے, اس میں ہمارے بزرگ بھی ہیں, اس میں مڈل ایجڈ مین بھی ہیں, اور سب ایشو اورینٹیڈ اب بات کرتے ہیں. ایوری ون وانٹس این آنیسٹ لیڈرشپ جو ینگ ہو اور آنیسٹ ہو, جو کام کر سکتی ہے. اور ہمیں اسی لیے چنا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کیونکہ ہم اسی علاقے کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, جو اس علاقے کی ڈائنامک سمجھتے ہیں, ادھر کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم نے اتنے 40 سال سے ہم نے ایک ایجوکیشن سیکٹر کو دیا ہے, ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, ہم ایک سوشل کام کر رہے ہیں. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے انٹیگریٹی پہ, ہماری آنیسٹی پہ کوئی کویشچن مارک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے لوگ ہمیں پسند بھی کر رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اب پسند کر رہے ہیں کیونکہ بہت عرصے سے انہوں نے اب ینگ لیڈرشپ لے کر آئی ہے, اور جو کمیونٹی کے جو ود ان دا کمیونٹی لوگ ہیں انہیں کو ہی انہوں نے چانس دیے کہ وہ اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ان کی ریپرزنٹیشن کر سکیں. اچھا, مختلف پارٹیز سے بھی لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, وہ چاہے این پی ہو, ایم کیو ایم کی جانب سے بہت سارے لوگ شامل ہوئے. یہ خوشائند بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ, اور ظاہر ہے تو بھی بہتر سمجھتا ہے کسی پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے, لیکن کیونکہ خاص طور پہ لاسٹ اگر میں 35-40 سال کی بات کروں کراچی میں, ظاہر ہے ایم کیو ایم
ڈومینیٹ کرتی رہی, یہاں سے زیادہ تر ان کے نمائندے پہنچے ہیں اسمبلیوں میں. لاسٹ 2018 کے بعد سے تبدیلی شروع ہوئی. 2018 میں ظاہر 14 MNAs یہاں سے PTI کے تھے, لیکن اس بار ظاہر ہے وہ بھی حالات نہیں ہیں. تو اس بار کتنے ہوپ فل ہیں؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ تو میں یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے, سب کو معلوم ہے کہ 15 سال سے آپ کی گورنمنٹ رہی آپ کی پارٹی کی, اور اب بھی بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے. آپ کو ایک نوجوان کے طور پر کیا لگتا ہے اس طرح آج جب بیٹھ کر یہ بات کریں الیکشن سے پہلے کہ کراچی اور حیدرآباد کا رزلٹ کیا رہے گا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی سیٹس لے گی اس بار کراچی اور حیدرآباد سے, ٹھیک ہے. ایک کیونکہ دیکھیں پچھلے اتنے عرصے میں کراچی میں جتنا بھی ڈیولپمنٹ ورک ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے, چاہے وہ ڈفرینٹ فلائی اوورس کے نیٹ ورک بنانے ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن لنکس دینی ہو, چاہے وہ گرین لائن اور اب ریڈ لائن بن رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے بسز انیشیٹ کیے ہیں, ہم نے ہیلتھ کیئر پہ ریفارمس کیے ہیں, ہم نے NICVDs یا گیمبٹ یا ڈفرینٹ کڈنی لیور ہارٹ ڈیزیزز کے ہم نے پہلے کام کیا ہے, اب ہم ووٹ مانگنے جانے ہیں. آپ کو پتہ ہے کراچی نے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی تعداد سے پیپلز پارٹی کے MNAs اور MPs کو نہیں الیکٹ کیا, لیکن اس بار ہم نے ان کو پہلے کام کر کے دیا ہے, ٹھیک ہے. اور اب ہم ان کے پاس اترے ہیں کہ اب ہمیں ووٹ دیں, ہماری طاقت بنے تاکہ ہم مزید اور ان کے لیے کام کر سکیں اور کراچی کو بدلیں اس بار. ظاہر یہ بہت سی بات کی آپ نے کہ پہلے کام کر کر دکھایا ہے, اور تب ہم آئیں کہ جی ہمیں اگر آپ ووٹ دے کے دوبارہ کامیاب کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کام کریں. اچھا کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری پیپلز پارٹی یعنی کہ آپ کی جماعت نے بہت زبردست کی ہیں کراچی میں, اور اوور آل سندھ کی پورے صوبے کی بات کر لوں جہاں حکومت رہی ہے, جن کی وجہ سے آپ کو لوگوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں اور لگتا ہے آپ کو کہ یہ کام مزید اس میں اضافہ بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں کام تو بے شمار ہیں. آپ آل دا وے بیک ٹو پاکستان اسٹیل ملز اینڈ KPT کی ڈیولپمنٹ ٹو صاحب کے دور سے مطلب کام تو اتنے کراچی میں. دیکھیں اگین چیف منسٹرشپ اور یہ تو کبھی بھی کسی اور جماعت کے پاس نہیں رہی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. جو جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں, جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, سب پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. چاہے وہ ڈفرینٹ روڈس کی نیٹ ورک کو بڑھانا ہو, ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے منیر ایکسپریس وے کتنا زبردست کام چل رہا ہے. گلستان جوہر کے اندر ہم نے فلائی اوور کا نیٹ ورک اور انڈر پاس بنائے ہیں. ابھی شارع لیاقت, شارع نور جہاں, جو میں سینٹرل ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ادھر ابھی آپ حاصل کریے بات پہ ایک نیا انڈر پاس بن رہا ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن, ہیلتھ کے اندر ہم نے ریفارمس کیے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے اندر ہم زبردست کام کر رہے ہیں. ہم نے کراچی ڈینٹل میڈیکل کالج کو کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے. تو ہر ایریاز میں, ہر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے پورے شہید ملت رود کو سگنل فری کوریڈور بنا دیا ہے انڈر پاسز سے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنے طریقے سے ہم کراچی کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں, اور اگر ہمیں اس بار کراچی کی عوام ہمارا بھرپور ساتھ دے تو ہم مزید کراچی کی جو قسمت ہے اس کو ہم بدلیں گے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سراؤنڈنگ ایڈجیسنٹ سٹیز ہیں, دبئی, قطر, ٹھیک ہے, یہ ممبئی, جو بھی ہمارے ایریبین سی کے جو پیریفری کے اندر ساری سٹیز ہیں وہ کتنی آگے پروگریس ہو چکی ہیں. ہمارے پاس ایک آئیڈیل اپرچونیٹی ہے, ہمارے پاس 30 کروڑ کی عوام ہے, اور کراچی ان کا ایک دل ہے, ایک ریونیو جنریٹنگ. اور اگر اس پہ ہم جو ہے اس کو اپوزیشن میں رکھیں ہمیشہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی کی عوام ووٹ دیتی ہے اور وہ اپوزیشن میں چلے آتے ہیں, اور وہ پھر ان کا اسٹارٹ کرائنگ فول کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اور وہ جب نیشنل اسمبلی میں بھی آتی ہیں کراچی کی جو پارٹیاں ہیں وہ پھر آ کے صرف جوڑ توڑ کا سیاست کر رہی ہوتی ہیں. کبھی وہ ایک جماعت میں ہوتی ہیں, پھر ان کو اشارے ملتے ہیں, وہ دوسری جماعت میں چلے آتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس بار فل فوکس کے ساتھ کراچی میں آئی ہے. دیکھیں سندھ تو ہمارا آلریڈی ہے, سندھ کی عوام ہم سے بہت محبت کرتی ہے, ہم نے ان کو BISP پروگرام دیا ہے. یہاں میں کہتا کلامی کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بناتی ہے, اور شاید کراچی کو چھوڑ کر ہر کراچی بھی شامل ہے سندھ میں, لیکن کراچی کے علاوہ جو دیگر اضلاع ہیں اندرون سندھ کی جس کے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم, کہ وہاں ہمیشہ فوکس کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور حیدرآباد اور کراچی میں شاید فوکس نہیں کرتے. یہ لوگوں کو اب منوانے میں کس حد تک آپ کامیاب ہو گئے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اندرون سندھ میں ہم کام کرتے ہیں, بلکہ ہم ان بڑے شہروں میں نہیں, کراچی حیدرآباد میں بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ سب سے بڑا ایگزامپل بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, جو میئر ہیں, جو دن رات کام کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے, اور وہ بھی کراچی IT ہیں. میں ایک کراچی IT ہوں, ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں اور سے آیا ہوں, میں اسی علاقے سے, اسی کمیونٹی ممبر سے. تو اب جو چینج آ رہا ہے, ریفارمز آ رہے ہیں, اور ہم جیسے لوگوں کو چنا جا رہا ہے جو انہیں جگہوں سے بلانگ کرتے ہیں, یہ چیز چینج لے کر آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے سندھ سے کوئی کینڈیڈیٹ اٹھ کے میری سیٹ پہ آیا ہوا ہے اور وہ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہا عوام سے. ہم جیسے لوگوں کو جو موقع دیا ہے وہ اس لیے موقع دیا تاکہ ہم اپنے ریزیڈنٹس کے ساتھ اور اپنے کمیونٹی ممبر سے کنیکٹ کر سکیں آن ایوری لیول, اور ہم اویلیبل ہو سکیں ان کے لیے 24/7, اور ان کے کام کر سکیں, اور ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ وہ ہم سے کیا کیا امیدیں رکھتے ہیں. بالکل.
اسی لیے ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ جیسے نوجوانوں پڑھے لکھے نوجوانوں کو ٹکٹس بھی دیے ہیں تاکہ اگر یہاں سے آپ کامیاب ہوتے ہیں تو بہتر طور پر جانتے ہوں گے اس شہر کو آپ, اور ریپرزینٹ بھی ظاہر ہے جب آپ کریں گے تو بہتر انداز سے اس کو لے کر کے چلیں گے بھی آپ اس میں. اچھا, آپ اگر یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں تو کون سی چیزیں ذہن میں ہیں آپ کے اپنے علاقے کے حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اسمبلی میں پہنچتا ہوں تو ان پر ضرور میں بات کروں گا؟ دیکھیں, ایک تو مجھے اس علاقے کو ٹرولی نیشنل ریپرزنٹیشن دینی ہے. اس علاقے کے بارے, ان کے مسائل کے بارے میں ہمیں نیشنل اسمبلی میں بات کرنی ہے, پارلیمنٹ میں بات کرنی ہے, مجھے لیجسلیٹو کام کرنا ہے ان کے لیے, مجھے ان کے بیسک ایشوز کو ریزالو کروانا ہے. میرے علاقے میں کافی تھوڑے سے ایلیگل کنسٹرکشنز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں, ان کو مجھے دیکھنا ہے. مجھے جو مین روڈس تو ہماری بہت اچھی ہیں جو کہ MC کے انڈر آئی ہوئی ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیولپ کیا ہے, مجھے اندر کے بھی روڈ نیٹ ورکس اور ان کی روڈ بلڈنگ کرنی ہے. مجھے سیوریج لائنز اور واٹر لائنز کی مزید اویلیبلٹی انشور کرنی ہے. مجھے گیس لائنز کو اچھی طریقے سے کہ ان کو پراپر پریشر مل سکے. تھوڑا سا کرائم کا ایشو ہے اس علاقے میں, آپ کو پتہ ہے وہ جو پرانی جماعتیں ہیں ان کی باقیات ابھی بچی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان باقیات جو کرمنل باقیات ہیں ان کو ختم کرانا ہے. تو یہ میرا ایک ایکسٹینسو پلان ہے جو اس علاقے کی ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کے اندر مجھے فوکس کرنا ہے. تقریباً اراؤنڈ 35 گورنمنٹ اسکولز ہیں میرے کانسٹیٹوئنسی کے اندر, ان کی اپلفمنٹ کرنی ہے, ان کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ان میں انشور کرنا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں سے بھی اچھی ایجوکیشن دے سکیں عوام کو. کیونکہ دیکھیں ڈفرینٹ پاکٹس ہیں میرے علاقے کے اندر جو ایک لیس پریویلیجڈ ایریاز بھی ہیں جن کے اندر بیسک ان کی ایمنیٹیز نہیں ہیں ان کے, تو ان کو بھی مجھے مینیج کرنا ہے اور ان کو بہترین ان کی زندگیاں امپروو کرنی ہے. تو آئی ہیو این ایکسٹینسو پلان فار مائی کانسٹیٹوئنسی اینڈ آئی ہوپ دیٹ آئی ول بی ایبل ٹو میک گڈ مارک ون سلیکٹڈ. اچھا, دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ نے خود کہا اگر آپ وہاں ظاہر امیدوار ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کون سی بہتر اس طرح کی ذمہ داری آپ کے اوپر آپ کی پارٹی کو دینی چاہیے آپ کو جس میں سب سے زیادہ اچھا کام آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایجوکیشن ہیز بین مائی فورٹے, اٹس مائی اسٹرینتھ. آئی انڈرسٹینڈ ایجوکیشن, اس کی جو انٹریکسیز ہیں, جو ان کی جو فائن ڈیٹیلز ہیں, ان کو میں بہت اچھی طریقے سے بخوبی مجھے انداز ہے ان کا, چاہے وہ ٹیچرز کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس کو انہانس کرنا ہو, چاہے وہ کریکولم اور پیڈاگوجیز کے اندر امپروومنٹ ہو, چاہے وہ IT انٹیگریشن ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ جو 21st سینچری اسکلز ہیں, فار ایگزامپل کوڈنگ اینڈ روبوٹکس اور فارن لینگویجز کو انکارپوریٹ کرنا. اچھا, میں ایک چھوٹی چیز, بڑی اہم چیز ہے کیونکہ ایجوکیشن ظاہر ہے سب سے اہم چیز ہے دنیا میں, اور کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار ظاہر ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. آپ چونکہ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں اور بہت سارا کام بھی کر رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس بھی ظاہر اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, بچپن سے براٹ اپ آپ کا یہ ایسا ہی ہوا کہ تمام چیزوں کو آپ بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں. میں جب یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ جناب آپ کے اپنے اور جو ارد گرد کے اچھے اسکولس ہیں, آپ کا اپنا سسٹم جو اسکول کا بہت سے چل رہا ہے, اس کے علاوہ جن اسکول کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, ان میں اور سرکاری اسکول میں فرق کیا آتا ہے جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بیسک فرق یہ ہے, اس کو دور کر لیا جائے تو اچھی ایجوکیشن وہاں بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو ٹیچرس کو اچھی ہائرنگ کرنی ہے ہمیں, ویل ایجوکیٹڈ ٹیچرس کو, ان کی انشورٹی کرنی ہے. دیکھیں, جب تک ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں ہونا گورنمنٹ اسکولس کی, انشور نہ کریں کہ ہاں پراپر اٹینڈنس ہو رہی ہے بچوں کی, ان کی پراپر طریقے سے اسیسمنٹ پالیسیز ہماری رن تھرو ہو رہی ہیں, ہمارے جو کریکولم آبجیکٹیوز ہیں وہ فلفل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انفراسٹرکچر بھی بہت اچھا نہیں. جب تک ہم اچھا انفراسٹرکچر اور ایٹماسفیئر نہیں دیں گے بچوں کو, وہ ان کا خود دل نہیں چاہے گا اسکول آنے میں. اگر ہماری بلڈنگس فرسیدہ حال ہو, ان میں بیسک انفراسٹرکچر لیک کر رہا ہو, ان میں پراپر لائبریریز نہیں بنی ہوئی ہو, IT لیبس نہیں بنی ہوئی ہو, سائنس لیبارٹریز نہیں بنی ہوئی ہو, تو بچوں کا دل نہیں چاہے گا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, جب ہم اس طریقے سے ہم ان کو اچھے ٹیچرس, اچھے اساتذہ دیں گے اور اچھے لوگ دیں گے اور ان کی مینجمنٹ اچھی کریں گے, ان کے اوپر چیکس اچھے رکھیں گے, ان کے اوپر سپرویژن اچھے رکھیں گے ہر لیول کے اوپر, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا ریفارم آئے گا. اور پرائیویٹ سیکٹر, دیکھیں پرائیویٹ اسکولس تو آپ کو پتہ ہے کچھ بنگلوں میں بنے ہوئے ہیں کچھ, لیکن گورنمنٹ اسکولس کے پاس اتنی اچھی ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے پاس لینڈ بہت اچھی ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز اچھی طریقے سے نہیں کر رہے وہ لوگ. ٹھیک ہے, اس کے اوپر پراپر اچھے اگر ایڈمنسٹریٹرز ہوں, اچھی پرنسپلز ہوں, جو ویل ایجوکیٹڈ ہو, جو فارن کوالیفائڈ ہوں اور ویسے کوالیفائڈ ہو, تو ہمیں یہ ہلکا سا یہ والا ڈور بھی کھولنا ہے ان کے لیے کہ ہم اٹریکٹ کریں سٹیزنس کو, ریزیڈنٹس کو, کہ وہ آ کے گورنمنٹ اسکولز میں پڑھا سکیں. اچھا جی, تو یہ چیزیں ہمیں انشور کرنی ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ایک اسمال سیگمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کہ ہم جو دوسرا پوٹینشیل ہے وہ ہم ایکسپلور ہی نہیں کر پاتے. تو ہمیں اوپن رکھنی چاہیے ویکینسیز فار ایوری ون, تو ہم اچھا ٹیلنٹ ہم کر سکیں. اور آپ نے دیکھا ہے سندھ کے اندر ابھی ٹیچنگ
لائسنسنگ پالیسیز شروع کی ہیں ابھی, تو وہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی اچھی جو گروم ہوئی ہوئی ٹیچرز ہیں جن کی پراپر ایک انہوں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے یا انہوں نے اسی ٹیچنگ کے اندر انہوں نے اچھی ٹریننگز وغیرہ لی ہوئی ہیں, تو ان کو ہم انڈکٹ کریں اور وہی ہمارا جو نا طریقہ ہے کہ ہم اس کو ریویمپ کر سکیں ایجوکیشن کو. اچھا, اس وقت جو سچویشن ہے سیاسی حوالے سے پورے پاکستان کی, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ, کہا جاتا ہے جی اس وقت تو مقابلہ صرف دو ہی پارٹیوں میں ہے, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, یعنی کہ تیر اور شیر کا مقابلہ ہے. اور باقی ظاہر پی ٹی آئی کے حوالے سے آزاد امیدوار موجود ہیں ان کے. کتنا لگتا ہے آپ کی پارٹی کو اور آپ کو خاص طور پر کہ ہم حکومت بنانے میں وفاق میں بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ سندھ میں تو ظاہر لگ ہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوگی. دیکھیں, پرائم منسٹر بلاول بھٹو صاحب ول بی اے ریالٹی, آپ دیکھیے گا, ٹھیک ہے. اینڈ جس طریقے سے چیئرمین صاحب کام کر رہے ہیں پنجاب میں, ٹھیک ہے, سندھ تو ہمارا قلعہ ہے ہی آلریڈی. بلوچستان میں جس طریقے سے ہم نے پریزیڈنٹ صاحب نے کام کیا ہے, بڑے بڑے اسٹالورٹس کو اپنے پارٹی میں جوائننگ دی ہے انہوں نے, تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ہی حکومت بنائیں گے. اور اگر ہمارے پاس ایک سرٹن نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں اور ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بنا کسی کوئی حکومت بنا نہیں سکے گا, ٹھیک ہے, تو ہم کچھ نہ کچھ کر کے آپ یقین کریں کہ پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری ول بی اے ریالٹی ان دیز 5 years اینڈ یو مارک مائی ورڈس. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو بھی شامل کر کے حکومت بنانے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا, یعنی کہ سندھ تو ظاہر ہے سندھ ہمارا قلعہ ہے, ساؤتھ پنجاب سے ہم بہت اچھا کریں گے. بلوچستان میں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اپنی. نارتھ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے چیئرمین صاحب نے لاہور کی سیٹ چنی ہے اور اس پہ وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے اوپر ہم جو ہے نا فوکس کر رہے ہیں ہم کہ ہم نارتھ پنجاب سے بھی سیٹس لیں گے اس بار, ہم کے پی کے سے بھی لیں گے. اور پورے جو کڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ایک کڑی ہے پورے پاکستان کی, ٹھیک ہے, اس کو ہم ریالٹی بنائیں گے. اور اس بار آپ دیکھیے گا کہ ہم سب کو اپنے کام سے, اپنی موٹیویشن سے اور پبلک کے اندر ہماری جو سپورٹ ہے اس کو آپ دیکھیے گا کہ وہ ووٹ میں کنورٹ ہوگی اور اس بار ہمیں اچھی ریپرزنٹیشن ملے گی نیشنل اسمبلی میں. اچھا حسن, یہ بتائیے کہ سندھ میں اگر آپ گورنمنٹ ظاہر بنانے جا رہے ہیں اور لگتا بھی یہی بتائے کہ پاکستانی آپ کی گورنمنٹ بن جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو یہاں کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی پارٹی کی اور آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہاں کی جو باقی جو پارٹیز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر کے چلیں گے؟ ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل میجورٹی پارٹی بآسانی حکومت بنا لیتی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے باقی پارٹیز, چھوٹی پارٹیز کو بھی جو یہاں سے منتخب ہوتی ہیں؟ دیکھیں, انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی 2/3 میجورٹی کے ساتھ سندھ کے اندر کامیاب ہوگی, ٹھیک ہے. ہمیں ایسا ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن اگر کچھ دوست ہمارے ساتھ آ کے ملنا چاہتے ہیں اور اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم نے ابھی بھی کافی جماعتوں کے لوگوں کو شمولیت ان کو دی ہے اور ہمارے تو دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہی رہتے ہیں باقی سب کے لیے جو ہماری سوچ اور ہماری آئیڈیالوجی کو وہ ایکسیپٹ اور اپنا بنانا چاہتے ہیں. ہمارے لیے ہمیشہ ان کے, اور آپ کو پتہ ہے ہماری ریکنسیلیشن کی سیاست ہے, ہماری ایک پولیٹکس آف ریکنسیلیشن ہے جس کے لیے ہم بہت مشہور ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے 2008 سے لے کے 2013 میں لوگوں کو سب کو لے کے چلے, تو وہ ایک ایگزیمپلری ہمارا ایک گورنمنٹ کولیشن ماڈل تھا اور مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ سکسیزفل کولیشن ماڈل آج تک رن ہوا ہے پاکستان کے اندر. تو ہم سب کو چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں اور اگر ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں تو ہم بالکل, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے بھی کھلے ہوئے دروازے. اچھا, پروگرام کے آخر میں چاہتا ہوں ضرور اس پہ ہم بات کریں کہ اتنا ٹف شیڈیول آپ کا, اتنے بزی رہتے ہیں آپ, تو ریلیکس جب ہوتے ہیں, ٹائم ملتا ہے اپنے لیے, تو کیا کرتے ہیں؟ گیم کھیلتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, ڈراماز دیکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ فیملی کو وقت دیتا ہوں میں. آئی ہیو 2 sons, ٹھیک ہے, بیگم ہے, ٹھیک ہے, سو آئی گیو ٹائم ٹو مائی فیملی, ٹھیک ہے. آئی سٹ ڈاؤن ود مائی فیملی, آئی ڈسکس, آئی ٹاک ٹو دیم, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آئی لائک ٹریولنگ ایز ویل, تو اگر جہاں مجھے ٹائم ملتا ہے تو آئی ڈو میک شیور کہ میں ایک ڈی اسٹریس ہونے کے لیے آئی ٹریول, ٹھیک ہے. باقی ٹریولنگ کا شوق ہے آپ کو؟ ٹریول کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے. میرے لنڈن میں بھی کافی دوست ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, کیونکہ یونیورسٹی. پاکستان میں ٹریول کیا پورے؟ پاکستان میں بھی میں ٹریول کیا ہے, میں نے کافی نارتھن ایریاز میں کیا ہے, پنجاب میں کیا ہے, کافی جگہوں پہ میں نے پاکستان میں ٹریول کیا ہے. تو کتنا فرق لگتا ہے؟ باہر ظاہر آپ کا ایکسپوجر ہے باہر کا بھی, وہاں کا اور یہاں جب ملک کے ہمارے شمالی علاقات بھی اگر آپ گئے ہیں, دیکھا ہوا آپ نے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جو پاکستان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں. بس جو ہمیں فیسلٹیز دینی ہے پبلک کو, فار ایگزامپل ہمیں اچھی لیبارٹری, ہمیں پبلک سروس ایریاز ہمیں اچھے بنانے ہیں, ہمیں روڈ ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس اچھے بنانے ہیں, ہمیں ایسی جگہوں پہ جانے دینے جہاں پہ فیملیز زیادہ ایٹ ایز فیل کر سکیں. تو وہ چیزیں اگر ہماری تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو ہمارا ٹورسٹ انڈسٹری, ہمارا ٹورزم کافی انکریز ہو سکتا ہے. اور سنگر کون سے پسند ہیں جن کو سنتے ہو آپ
اکثر و بیشتر جن کے گانے بڑے گنگناتے بھی ہوں آپ؟ دیکھیں عاطف اسلم از این آل ٹائم فیوریٹ. عاطف اسلم از اے ونڈرفل انڈیویجول اینڈ آئی لو ہز سانگس. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مجھے ایک اچھے سنگر لگتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ان کے گانے اچھے ہیں, مطلب از اے ویری چارجڈ اپ لے کے لگتے ہیں. آج کل علی سیٹھی بھی اچھا گا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوک اسٹوڈیو کے سارے گانے آپ کے بہت زبردست ہیں آج کل. ٹھیک ہے, اور سب سے اچھی بات ہے کہ پاکستانی ٹیلنٹ ہے جو آ رہا ہے اور پورے دنیا میں مارک کریٹ کرے. آپ کو پتہ ہے پسوری نے پورے ورلڈ کے ریکارڈس توڑے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک دیز پیپل وی شوڈ آلویز انکریج دیم. ٹھیک ہے, کبھی قوالی ہوتی ہے تو ہمارے راحت فتح علی خان صاحب ہیں جو بہت زبردست قوالی کرتے ہیں اور اچھے کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ان گرون پاکستانی سنگرز ہیں اور ہماری جو ٹیلنٹ ہے وہ کی ناٹ بی بیٹن اپ بائی. فلمیں کون سی دیکھتے ہیں؟ رومانٹک, ایکشن, تھرل؟ دیکھیں زیادہ تر ہالی ووڈ بھی دیکھتا ہوں میں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایکشن ہوتا ہے تھوڑا. ظاہر سے ہوتا ہے گروئنگ اپ مارول اسٹوڈیوز کافی ٹھیک ہے, کافی اچھے لگتے ہیں. ڈفرینٹ کیریکٹرز آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کیونکہ ہماری جنریشن ہی اس طریقے سے ہی گرو اپ ہوئی لکنگ ایٹ آل دی سپر ہیروز. پھر اس کے بعد اوبیسلی ٹام کروز از اے ونڈرفل ایکٹر. ٹھیک ہے, سو آئی ڈو لائک واچنگ ہالی ووڈ موویز الاٹ. ٹھیک ہے, اینڈ بس اسپیئر ٹائم میں کوشش کرتا ہوں کہ نیٹ فلکس میں سیریز دیکھ لی ہم نے, کوئی اچھے شوز آ رہے ہوں, اچھی ڈاکیومنٹریز آ رہی ہوں تو وہ دیکھ لی. باقی سیاسی پروگرامس بھی دیکھنے کا شوق ہے, ٹی وی میں انالیسس کرنا, دیکھنا کہ کدھر آ رہا ہے. جیو پولیٹکس کا بہت شوق ہے مجھے کہ گلوبل اسٹیج پہ پولیٹکس کیسی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کس طریقے سے ڈفرینٹ کنٹریز کر رہے ہیں, کس طریقے کے ڈفرینٹ بلاکس بن رہے ہیں اور جیو پولیٹکس ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل چائنا, رشیا, مڈل ایسٹ کے کیا معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ میری بہت ہی گہری نظر ہے. فارن پالیسی ریلیٹڈ ایلیمنٹس ہے کیونکہ یہ سب چیزیں ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی خود کی انٹرنل پالیسیز. اور اس وقت جو حالات ہے پاکستان ایران کے, اس حوالے سے کیا کہیں گے, کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں ویری انفارچونیٹ. ٹھیک ہے, نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ دس. ٹھیک ہے, ایران ہیز بین اے بردرلی نیشن اور باقی پاکستان پیپلز پارٹی کے تو ایران کے ساتھ ایک گہرا اور پرانا تعلق ہے, بہت پرانا, اور تعلق یہ بہت پیچھے سے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب سرپرائز تھے, لیکن پھر پاکستان نے اپنی سالمیت کے لیے ان کو ایک اچھا جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا ان کو, اور ان کو بتایا کہ ہم کوئی ایسے ملک نہیں ہے کہ آپ چلتے ہوئے جائیں گے اور ہمارے لوگوں کو شہید کر دیں گے. ہمیں جواب دینا اچھا آتا ہے اور بخوبی دینا آتا ہے. بس ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ہم آگے بڑھیں, ہم اپنے بردرلی اور فرینڈلی ریلیشنس کو کنٹینیو رکھیں اور اچھے نیبر کنٹریز بن کے رہیں اور اچھے ہمارے ہمسایہ کے جو نا اچھے ہمارے ریلیشنشپس رہنے چاہیے اچھے جاتے جاتے. کوئی پیغام اپنے ووٹر, سپورٹر, چاہنے والوں کو, خاص طور پر پورے ملک کے دائرے دیکھ رہا ہے آپ کو ہمارے اس چینل کے توسط سے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئی بدلی ہوئی جماعت ہے اب. ٹھیک ہے, اب اس کا جو نعرہ ہے نئی سوچ کو چنو. اب نئے لوگ آ رہے ہیں اور ایک الگ ویژن اور آئیڈیالوجی سے آ رہے ہیں, اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی جو ویژن ہے, جو ان کا جو طریقہ کار ہے, جو ان کا جو ان کی گلوبل نظر ہے کہ ان کو پاکستان میں کس طریقے سے ترقی دینی ہے ان کو. انہوں نے بات کی کہ کس طریقے سے ہم امیزون کو یا میٹا کو ہم لے کے آ سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انکوپریٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم لوگ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈرائیو کر سکتے ہیں, غریبوں کے لیے کس طریقے سے ہم ان کی اپلفمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سندھ میں ابھی سیلاب آئے ہیں تو ہمیں ان کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے, ہمیں لوگوں کو دیکھنا ہے. تو نئی سوچ اور نئے ویژن کے ساتھ, نئی انرجی کے ساتھ ہم آ رہے ہیں. مجھ جیسے لوگ پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور ہمیں عزت مل رہی ہے, ہمیں پذیرائی مل رہی ہے. اور اگر آپ ہمارے, اور یہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن صحیح معنوں میں جو جماعت کر رہی ہے اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے انڈر دی لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول صاحب. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ اب ایک ریولیوشن آ گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی قوت بننے والی ہے جس کا کوئی جو نا کوئی پیچھے کوئی اس کا جو نا ہونا, اور وہ ایک زبردست کام کرنے والی ہے. زبردست کام کرنے والی. بہت شکریہ محمد حسن خان, 1948 سے آپ امیدوار ہیں. بیسٹ آف لک. اور آج یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. امید کرتا ہوں کہ محمد حسن خان کی تمام باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اجازت. مولانا کی بات.